حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے۔ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم باہم محبت نہیں کرتے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرنے لگ جاؤ گے تو تمہاری باہم محبت ہو جائے، آپس میں اسلام پھیلاؤ۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہم علاج معالجہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو علاج معالجہ کرو، کیونکہ اللہ نے بڑھاپے کے سوا ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے شفا پیدا نہ کی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے یا ایک جوتا پہن کر چلے، اور یہ کہ وہ اپنے پورے جسم پر اس طرح چادر لپیٹ لے کہ ہاتھ بھی نہ نکل سکیں، اور یہ کہ وہ ایک کپڑا اس طرح لپیٹ لے کہ شرمگاہ ننگی ہو۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جو زخمی ہو گیا تھا، اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اس نے چھری پکڑی اور اپنا زخمی ہاتھ کاٹ ڈالا، اس کا خون بہتا رہا تاکہ وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے خود کو قتل کرنے میں مجھ سے جلدی کی، اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن بندھے ہوئے اونٹوں کے مالک کی طرح ہے، اگر وہ اس کا خیال رکھے گا تو اسے روکے رکھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی، اور انہیں 2 آیتوں پر سورہ البقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں کہ شیطان اس کے گھر کے قریب آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے وہ بزرگ پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور بڑی مشکل سے پڑھ پاتا ہے، پڑھنا اسے بہت شاق گزرتا ہے، تو اسے 2 اجر ملے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں اسے ایسے آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس بھلائی کو سر انجام دینے والے کی مثل اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت عمر بن شعیب رحمکم اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے متعلق حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور وہ اس میں کوتاہی کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔